بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب اسلام اور سیاست ریکارڈ کر رہے ہیں جس کی مصنف آیت اللہ مصباح یزدی ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر 19 پیج نمبر 177 سے۔ ہمارے اساسی یعنی بنیادی قوانین نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ اگر قانون گزاری میں ڈیموکریٹک کا یہی مطلب ہے تو ایسی ڈیموکریٹک کا کوئی مخالف نہیں ہے۔ نمبر 10، اسلامی حکومت میں معتبر قانون۔ جامع مسئلہ کی یہ اہمیت ہوتی ہے کہ جب لوگوں کے نمائندے اسلامی پارلیمنٹ میں کسی قانون کو تصویب کرتے ہیں تو کیا یہ قانون اس لیے معتبر ہے کہ لوگوں کے نمائندوں نے اس کو ووٹ دے کر منتخب کیا ہے اور اصل میں لوگوں کے نمائندوں کو اسی کام کے لیے منتخب کیا ہے، یا اس لیے معتبر ہے کہ ولی فقیہ نے اس کی تائید فرمائی ہے۔ ہمارے نقطہ نظر سے انسان کو اپنی زندگی میں سب سے پہلے جس حق کو رعایت کرنا چاہیے وہ حق خدا ہے، اور اگر یہ بنا ہے کہ ہم حقوق کی رعایت کریں تو خداوند عالم کا حق سب سے پہلے مقدم ہے، اور انسانوں پر خداوند عالم کا سب سے بلند و بالا حق ربوبیت ہے، اور یہ ربوبیت دو شعبہ رکھتی ہے۔ نمبر 1 ربوبیت تکوینی، نمبر 2 ربوبیت تشریعی۔ ربوبیت تشریعی کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم جو دستور دے وہ انسانوں کے لیے واجب الاجرا ہے۔ اب اگر خداوند عالم کسی چیز کی نہیں فرمائے تو اس کو انجام نہیں دینا چاہیے، اور خداوند عالم کے قوانین و احکام سے سر پیچی کرنا ربوبیت الہی کے حق کو ضائع کرنا ہے، اور اس قانون کا انکار کرنا اور اس کو معتبر نہ جاننا ایک قسم کا شرک ہے۔ اس بنیاد پر اسلامی معاشرے میں وہ قانون معتبر ہوگا جو خداوند عالم کی رضا کے مطابق ہوگا۔ اگر خدا کسی قانون کو نہیں فرمائے تو وہ قانون معتبر نہیں ہوگا، چونکہ حق خدا ضائع ہوا ہے، اور جب حق خدا ضائع ہو گیا تو اس کے زیر اثر انسانوں کا حق بھی ضائع ہو جائے گا۔ لیکن قانون گزاری کے مسئلے میں خدا نفع کو اپنے سے مخصوص کرتا ہے، مگر خداوند عالم تشریعی احکام اور ہم کو امر و نہی کرنے میں انسان کی مصلحت کے علاوہ اور کیا چاہتا ہے۔ اب اگر کسی مقام پر ہم سے خدا کی مرضی کے خلاف رفتار ہوئی ہے تو گویا وہ انسانوں کی مصلحت کے خلاف رفتار ہوئی ہے۔ نتیجے کے طور پر انسانوں کے مصالحہ کی حفاظت جو قانون کے معتبر ہونے کا اصلی رکن ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا، تو پھر ایسا قانون معتبر نہ ہوگا۔ اسی وجہ سے نمائندوں کے ذریعے کسی قانون کے تصویب ہو جانے کے بعد ایک اور چیز یہ معین کی گئی ہے کہ کچھ قانون اور دین کے معرفت رکھنے والے افراد اس قانون کی شرح سے مطابقت کرتے ہیں اور دیکھتے یہ ہیں کہ قانون خداوند عالم کے حکم کے خلاف ہے یا نہیں۔ اس کو شورائے نگہبان کہا جاتا ہے۔ اگر صرف قانون کے معتبر ہونے میں لوگوں کی رائے ہی کافی ہوتی تو فقہ شورائے نگہبان کس لیے؟ چنانچہ لوگ اپنے نمائندوں کو رائے یعنی ووٹ دیتے ہیں، اور ان کے نمائندے بھی لوگوں کی درخواست پر ایک قانون تصویب کر کے وضع کر دیتے ہیں، اور وہی قانون معتبر ہوتا ہے۔ لہٰذا جمہوری اسلامی نظام میں شورائے نگہبان کا پہلا اور بالذات مقام یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے وضع کیے ہوئے قوانین یعنی جس کو لوگوں نے نمائندوں کے ذریعے ووٹ دیا ہے اس کی احکام شرع سے مطابقت کریں کہ کہیں وہ قانون حکم خداوندی کے خلاف تو نہیں ہیں۔ یورپی ثقافت سے متاثر افراد اور جو لوگ دشمن کی مدد کرتے ہیں شورائے نگہبان کو حذف کرنے کا دم بھرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا فلٹر نہ ہو جو قوانین اسلام کو غیر اسلامی قوانین سے الگ کرے۔ حقیر صرف آپ حضرات کی اطلاع کے لیے یہ عرض کر رہا ہے، شاید آپ کو یقین نہ آئے، اور انشاءاللہ وہ دن نہ آئے کہ اس کا حقیقی مصداق وجود میں آ جائے کہ یورپی ثقافت اور لبرل کے سارے افراد اسلام اور ولایت فقیہ کو اساسی قانون سے حذف کرنے کے چکر میں ہیں۔ خدا دشمنان اسلام اور نظام اسلامی کے دشمنوں کو کبھی ایسا موقع نہیں دے گا انشاءاللہ۔ 14ویں نشست پیج نمبر 179 قانون کے سلسلے میں غرب کی مادی نگاہ۔ نمبر 1 گزشتہ مطالب پر ایک نظر۔
جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ اسلام کے نقطۂ نظر سے معاشرے کو قانون کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی ایسا قانون جو انسان کی دنیا و آخرت کی سعادت کا ضامن ہو، اور مجری قانون کو اس کے مصادیق پر مطابقت کرنے میں مکمل طور پر آگاہ، دل سوز، متقی، عادل اور طاقتور ہونا چاہیے، جیسا کہ مدیریت کا لازمہ بھی یہی ہے۔ حکومت کے سلسلے میں اسلام کا یہ اصل نظریہ ہے کہ جس کو ہمارا معاشرہ ولایت فقیہ کے نام سے جانتا ہے۔ اس نظریے کو بیان کرتے وقت ہم نے بیان کیا تھا کہ انسان کا تنہا جنگل یا غار میں زندگی بسر کرنا ممکن ہے، لیکن کبھی کبھی انسان کی مادی اور معنوی پیش رفت اجتماعی زندگی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ تمام علوم، فنون اور ٹیکنالوجی اجتماعی زندگی کا ہی ثمرہ ہے، یہاں تک کہ جو افراد خود سازی اور تہذیب و اخلاق اور سیر و سلوک اور عرفان کے راستوں کو طے کیے ہوئے ہیں، وہ اجتماعی زندگی کے اثر اور اپنے اخلاق کے اساتذہ اور مربیوں کے ذریعے اس مقام پر پہنچے ہیں۔ اگر بشر کے مابین یہ ارتباط اور رابطہ نہ ہوتا تو وہ کبھی مادی اور معنوی پیش رفت حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اس بنا پر انسان کے لیے اجتماعی زندگی کی ضرورت پیش آتی ہے، اور اس لیے کہ افراد اس نعمت الہی سے استفادہ کریں، تو اجتماعی زندگی کو گزارنے کے لیے ان سب پر حاکم ہونے والے کچھ قوانین کا ہونا ضروری ہے۔ بات یہی ہے کہ اگر قوانین نہ ہوں تو معاشرے میں بے نظمی، اختلال اور اثر و ہرج لازم آئے گا، اور انسانی زندگی حیوانی زندگی میں تبدیل ہو جائے گی۔ بعض محققین کہتے ہیں کہ انسان ذاتی طور پر ایک دوسرے کے لیے بھیڑیے کی مانند ہیں، اور ان کو کسی زبردستی طاقت کے ذریعے معتدل کرنا چاہیے، لیکن اس طرح کا رویہ افراط کرنے والے انسانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ بہرحال انسان کے اندر بہت سے ایسے جذبات پائے جاتے ہیں کہ اگر ان کو نظم اور قانون کے ذریعے مہار نہ کیا جائے تو معاشرے میں فساد پھیل جائے گا۔ اس کے بعد یہ سوال پیش آتا ہے کہ یہ قوانین کس طرح کے قوانین ہونے چاہیے اور ان میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے تاکہ وہ انسانی معاشرے کی دنیا اور آخرت کی سعادت کی طرف ہدایت کر سکیں۔ مختصر طور پر یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ ایک گروہ کا یہ عقیدہ ہے کہ قانون کو معاشرے میں صرف نظم اور امنیت برقرار کرنے والا ہونا چاہیے، اس کے علاوہ قانون کا اور کوئی فریضہ نہیں ہے۔ دوسرے گروہ کا عقیدہ یہ ہے کہ قانون کو معاشرے میں نظم و امنیت کے علاوہ عدالت کو بھی برقرار کرنے والا ہونا چاہیے۔ اس بنا پر قانون کی تعریف کرنے میں مختلف نظریے بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ ہم نے مجمل طور پر بیان کیا ہے۔ اسی بارے میں کچھ افراد کہتے ہیں کہ معاشرے میں انسانوں کے طبعی حقوق کے خلاف ہونے والے قوانین کو نافذ نہیں کرنا چاہیے۔ اس مندرجہ بالا نظریے کی تائید میں اخباروں، رسالوں اور تقریروں میں مختلف طرح کے انگیزہ بیان کیے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ آزادی انسانوں کے طبعی حقوق کی بیان گر ہے، اور کوئی قانون انسانوں سے اس طبعی حق کو چھین نہیں سکتا ہے۔ ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ یہ نظریے مختلف اشخاص کی طرف سے اور مختلف انگیزوں کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، اور میرا بذات خود ان افراد کے ساتھ کوئی واسطہ بھی نہیں ہے کہ ان مطالب کو بیان کرنے والے کس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا کیا انگیزہ ہے، اور وہ کیوں ان مطالب کو بیان کرتے ہیں۔ میں صرف اس عنوان سے کہ طالب علم ہوں اور 50 سال سے میرا علوم دینی سے سروکار ہے، میں صرف فلسفہ حقوق یا فلسفہ سیاست کے بارے میں اسلامی نقطۂ نظر سے تو بحث کر سکتا ہوں اور اپنا نظریہ پیش کر سکتا ہوں، اور شاید اکثر افراد کو معلوم ہوگا کہ میرا کسی گروہ، کسی حزب اور کسی تشکیلات سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اور حقیر صرف وظیفہ شرعی کے حکم سے مطالب پیش کر رہا ہوں۔ اگر کچھ افراد معاشرے میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے سامنے غلط تفسیروں کو پیش کرتے ہیں یا مطالب میں تحریف کیا کرتے ہیں، وہ ان تفسیروں کی ابتدا یا آخر سے کچھ کلمات کو حذف کر دیتے ہیں، اور ایک جملہ ہوتا کسی کا ہے اور اس کو کسی اور سے منسوب کر کے بیان کیا کرتے ہیں، اور اس کو ذرا بین کے سامنے رکھ کر اس سے غلط استفادہ کرتے ہیں۔ تو میرا ایسے افراد سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ معاشرے میں ایسے افراد ہمیشہ رہے ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے۔ اگر آپ کو یاد ہو
تو میں نے پہلے بھی مقرر اس مسئلے کی تاکید کی ہے کہ ہم کبھی کبھی ایسا کلمہ استعمال کرتے ہیں کہ اس کا دقیق اور مشخص اور معین مفہوم نہیں ہوتا، اور ہر شخص اپنی قوت فہم کے مطابق اس سے مطلب اخذ کرتا ہے، اور یہی اشتباہ غلطی کا سبب ہوتا ہے، اور اس چیز کا باعث ہوتا ہے کہ سننے والا صحیح طریقے سے کہنے والی کی بات کو نہیں سمجھ سکا، اور بعض موقعوں پر یہ مغالطے کا سبب ہوتا ہے۔ کبھی تو اتفاق سے مغالطہ ہو جاتا ہے اور کبھی کوئی شخص جان بوجھ کر مغالطہ کرتا ہے۔ من جملہ ان کلمات میں سے ایک کلمہ حق طبعی ہے جو اس جگہ پر بیان کیا گیا ہے، جبکہ اصولی طور پر اس طرح بیان ہونا چاہیے کہ حق کیا ہے اور اس کے طبعی ہونے کا کیا مطلب ہے۔ نمبر 2، مکتب حقوق طبعی۔ جو افراد فلسفہ حقوق سے آشنا ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ فلسفہ حقوق کے مکاتب میں سے ایک حقوق طبعی ہے، گزشتہ زمانہ اور جب سے تاریخ فلسفہ مدون ہوئی ہے، کچھ لوگوں نے اس موضوع سے متعلق بحث کی ہے۔ یونان کے بعض قدیم فلاسفہ معتقد تھے کہ انسان حقوق رکھتے ہیں جن کو طبیعت نے ان کو دیے ہیں۔ انسان کی طبیعت میں حقوق وضع کیے گئے ہیں اور کوئی شخص ان حقوق کو ان سے سلب نہیں کر سکتا، اس لیے کہ انسانی طبیعت نے افراد کے لیے ان حقوق کا ایجاب کر لیا ہے، اور اسی بنیاد پر وہ نتیجہ گیری کرتے ہیں، اور ظاہراً یہ نتائج ایک دوسرے کے سازگار نہیں ہوتے، اور یہی سے فلسفہ حقوق و اخلاق کے باب میں ایک معروف مغالطہ ایجاد ہوا جس کو مغالطہ طبیعت گرایانہ کہا جاتا ہے، کیونکہ کچھ افراد کہتے ہیں کہ انسان متعدد طبیعتیں رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر سفید گورے انسانوں کی ایک طبیعت ہوتی ہے اور کالے انسانوں کی دوسری طبیعت ہوتی ہے۔ کالے انسان جسم کے اعتبار سے گورے انسانوں سے زیادہ طاقتور اور فکری اعتبار سے ضعیف یعنی کمزور ہوتے ہیں۔ اسی طرح کا نظریہ ارسطو کا بھی نقل ہوا ہے۔ یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ حقیر ان نظریات کو تسلیم نہیں کرتا ہوں اور فقط نقل کرتا ہوں۔ جب کالے انسان بدن کے اعتبار سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں تو ان کو صرف بدنی کام انجام دینا چاہیے، اور گورے افراد فکری اعتبار سے زیادہ قوی ہیں تو معاشرے کے تمام اداری کام ان کے حوالے کر دینے چاہیے۔ نتیجتاً بعض انسان دوسرے انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اسی وجہ سے غلامی ایک طبعی قانون ہے۔ ہم ابھی اس بحث کو چھیڑنا نہیں چاہتے کہ کیا کالے انسانوں کی طبیعت اس چیز کا تقاضا کرتی ہے یا نہیں۔ یہ خود ایک مفصل بحث ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہے۔ بہرحال طول تاریخ میں حقوق طبعی کے باب میں سب سے زیادہ عاقلانہ، معتدل اور سالم مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی چیز انسانوں کی طبیعت کلی کی مقتضی ہوتی ہے تو وہ متحقق ہوتی۔ انسان کو اس طرح کی طبیعت کلی کے اقتضاء سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں تک تو مطلب کچھ قابل تسلیم ہے، لیکن اس کی قطعی اس بات کے لیے استدلال کی ضرورت ہے کہ کیوں جو چیز انسان کی طبیعت کے متقاضی ہے اس کو بجا لایا جائے اور انسان کو اس سے محروم نہ رکھا جائے۔ یہ بہرحال اس مطلب کے اصل مشترک کے عنوان سے تسلیم کیا گیا ہے۔ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ جو انسان کی طبیعت کی اقتضا کرتی ہے اور طبعی طور پر وہ تمام انسان تقاضے کے اعتبار سے مشترک ہیں، تو انسان کو اس طرح کی ضرورتوں سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ اس مطلب کی تائید میں عقلی استدلال بھی موجود ہیں جن کو ہم فعلی طور پر بیان نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان ضرورتوں کے مصادیق کیا ہیں۔ انسانوں کی طبیعت کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اور تمام انسانوں کو غذا کی ضرورت ہے۔ اس بنا پر کسی انسان کو کھانا کھانے سے محروم نہیں کرنا چاہیے، یعنی نہ اس کی زبان کاٹی جائے یا اس کو کوئی ایسی دوا کھلا دی جائے جس کی وجہ سے وہ بات کرنے سے محروم ہو جائے، اور یا اسی طرح کے دوسرے امور۔ لیکن اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ اس طرح کے مطالب بیان کرنے کے خاص اہداف ہوتے ہیں۔ نمبر 3، یورپ میں حقوق بشر کی حدود۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس دور کے آخر میں عالمی پیمانے پر حقوق بشر کے عنوان سے ایک مسئلے کا اعلان کیا گیا
شروع میں اس اعلان کی 46 ملکوں کے نمائندوں نے تائید کی، اس کے بعد آہستہ آہستہ دوسرے ممالک بھی ان سے ملحق ہو گئے اور نتیجتاً وہ اعلان عالمی اعلان کی صورت میں بدل گیا۔ اس اعلان میں انسانوں کے لیے حقوق بیان کیے گئے، من جملہ یہ حقوق کہ آزادی بیان، مکان منتخب کرنے کی آزادی، شغل اختیار کرنے کی آزادی، مذہب انتخاب کرنے کی آزادی اور ہمسر انتخاب کرنے کی آزادی ہے۔ یہ قانون، جن کے لیے اس اعلان میں استدلال بھی نہیں کیا گیا، کہاں سے وجود میں آئے اور کس طرح تمام انسانوں کے حقوق کے عنوان سے بیان کیے گئے، اس کا مفصل ایک تاریخچہ ہے۔ فلسفہ حقوق سے آشنا حقوق دانوں کو، خاص طور سے مسلمان حقوق دان کی طرف سے اس اعلان میں بہت سی بحثیں بیان کی گئی ہیں۔ من جملہ یہ بحث کہ وہ فلسفی مطالب جن کو تم انسانوں کے حقوق کے عنوان سے بیان کرتے ہو اور ان کے مطلق جانتے ہو، اور تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ ان کو کسی کو محدود کرنے کا حق نہیں، وہ کیا ہیں اور ان کے لیے کون سا استدلال پایا جاتا ہے؟ کیا ان کی مشخص و معین کرنے کی کوئی حد ہے یا نہیں؟ اور کیا یہ حقوق مطلق طور پر یہ حقوق قانون سے بلند درجہ رکھتے ہیں اور کسی قانون کو ان حقوق کو محدود کرنے کی اجازت نہیں؟ کیا کوئی قانون آزادی بیان کی حدود کو معین کرنے کی اجازت نہیں رکھتا؟ کیا کسی قانون کو انتخاب ہمسر کو محدود کرنے کی اجازت نہیں؟ کیا کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو یہ بیان کر سکے کہ تم کو اپنی مملکت کی حدود سے باہر مسکن کو انتخاب کرنے کا حق نہیں ہے؟ کیا کسی قانون کو ان حقوق کی حدود کو مشخص و معین کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں مطلب طبعی حق ہے اور انسان کی طبیعت کے متقاضی ہے اور بالفرض اس پر عقلی استدلال بھی موجود ہو، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان حقوق کی کوئی حد نہیں ہے؟ اگر حد بندی ہے تو اس حد بندی کو کون معین و مشخص کرتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ خود اعلان کو لکھنے والے اور اکثر اس اعلان کی تفسیر کرنے والے، جہاں تک حقیر کی اطلاع میں ہے، بھی ان سوالوں کا صحیح جواب دینے سے کتراتے نظر آتے ہیں۔ آخرکار یہ کہ آزادی قانون سے بلند و بالا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ کیا کچھ ایسی آزادیاں بھی ہیں جن کو محدود کرنے کا کسی قانون کو حق نہیں؟ کیا ہم یہ سوال نہیں کر سکتے کہ ان آزادیوں کی حد کہاں تک ہے؟ کیا آزادی بیان کا یہ مطلب ہے کہ ہر شخص جو کچھ اس کا دل کہے وہ سب کہہ ڈالے؟ ہم تو یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ کوئی ملک ایسی اجازت نہیں دیتا اور آزادی بیان کے لیے حد بندی کا قائل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بعض شخصیت افراد کی توہین کرنا دنیا میں کہیں بھی جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، آزادی کی حد بندی میں تعارض کا ظاہر ہونا۔ اب یہ سوال درپیش ہے کہ آزادیوں کی حد بندی کہاں تک ہے اور کون اس کو معین کرتا ہے؟ اس کا مجمل جواب یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ آزادی قانون سے بلند و بالا ہے اور اس کو محدود نہیں ہونا چاہیے، اس سے مراد شرعی آزادیاں ہیں۔ کچھ افراد کہتے ہیں کہ مشروع اور معقول آزادیاں، اور کچھ دوسرے افراد نے دوسری قید کا اضافہ کیا ہے۔ حقوق بشر کے اعلان میں اس کو اخلاقی سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی اخلاقی موازنے کے ساتھ حقوق کی رعایت کرنا، اور کم و بیش یہ ایک مبہم معنی رکھتا ہے۔ اور مشروع قانون سے ان کی مراد یہ نہیں ہے کہ دین اسلام جیسی شریعت نے اس قانون کو جائز قرار دیا ہو، اگرچہ لغت کے اعتبار سے ریشہ مشروع اور شریعت ایک ہے، لیکن حقوق و سیاست کے بارے میں مشروع سے مراد وہ قانون ہے جس کو حکومت معتبر جانتی ہو، نہ یہ کہ ہر حال میں شریعت نے ہی اس کو اجازت دی ہو۔ بعض معتدین افراد کو یہ مطلب شک و شبہ میں نہ ڈال دے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مشروع حقوق یا مشروع آزادیاں، تو ان کو شریعت اسلام نے مشخص و معین کیا ہے۔ مشروع سے ان کی مراد وہ حقوق ہیں جو معتبر اور قانونی ہیں، اور نامشروع سے مراد دوسروں کے حقوق سے تجاوز کرنا ہے۔
لیکن یہ سوال درپیش ہے کہ کون سے حقوق مشروع اور معقول ہیں اور کون سے نامشروع اور نامعقول ہیں، اور کس شخص کو انہیں معین و مشخص کرنا چاہیے۔ ان کے پاس اس جواب کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ آزادی سے مربوط جزئیات اور حدود کو قانون معین و مشخص کرتا ہے، اور یہیں سے سب سے پہلے تناقض اور تعارض کا آغاز ہوتا ہے کہ ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حقوق اور آزادیاں قانون سے زیادہ اونچا درجہ رکھتی ہیں اور کوئی قانون ان کو محدود نہیں کر سکتا ہے، لیکن جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ آزادی مطلق ہے یا محدود، تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ مطلق آزادی نہیں ہے۔ چونکہ وہ صحیح جواب نہیں دے سکتے، اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری مراد مشروع آزادیاں ہیں۔ جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ مشروع سے کیا مراد ہے، تو جواب دیتے ہیں کہ جس چیز کو قانون نے تصویب کر دیا ہو، یعنی قانون آزادی کی حد بندی کو مشخص و معین کرتا ہے۔ اور ابھی تو تم نے یہ کہا تھا کہ یہ آزادیاں قانون سے بلند و بالا ہیں۔ ممکن ہے آپ اس کا یہ جواب دیں کہ مشروع اور معقول آزادیوں سے تمام انسان اور عقلائے عالم واقف ہیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ جس مطلب کو تمام انسان اور عقلائے عالم جانتے ہوں تو پھر بحث ہی ختم ہو جاتی ہے، چونکہ ہم اور تمام مسلمان انہی میں شمار کیے جاتے ہیں، اور دنیا میں تقریباً 1 ملیارد اور چند لاکھ مسلمان ہیں، اور عقلاء بھی انہی میں شامل ہیں، اور سب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں کس قسم کی آزادیوں کو قبول کیا گیا ہے اور وہ کس قسم کی آزادیوں کو قبول کرتے ہیں اور کس قسم کی آزادیوں کو رد کرتے ہیں۔ ہماری تمام معلومات اور مطالعات کے مطابق ابھی تک یہ سوال بلا جواب ہے، اور فلاسفہ حقوق کے پاس اس کا کوئی قطعی جواب نہیں ہے کہ آزادیوں کو کون سی چیز محدود کرتی ہے۔ نمبر 5، حقوق بشر میں آزادی کی اہمیت۔ حقوق بشر کے اعلان کی شرح کرنے والوں اور فلاسفہ حقوق نے اپنی فلسفے کی کتابوں میں آزادی کی حد بندی کے بارے میں مندرجہ ذیل چیزیں لکھی ہیں۔ نمبر 1، جس چیز کو فردی آزادیوں کو محدود کرنے کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے وہ دوسروں کی آزادی ہے، یعنی ہر فرد وہاں تک آزاد ہے جہاں تک وہ دوسروں کا مزاحم نہ ہو اور دوسروں کے حقوق سے تجاوز نہ کرے۔ فلاسفہ حقوق نے اس موضوع کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور اس کے بارے میں بہت زیادہ پافشاری کی ہے، اور حقیقت میں حقوق بشر کے اعلان میں، جو یورپ کے فلسفہ حقوق کی انجیل کی مانند ہیں، اس چیز پر بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ ہر انسان وہاں تک آزاد ہے جہاں تک وہ دوسروں کا مزاحم نہ ہوتا ہو۔ لیکن اگر فردی آزادی سے دوسروں کو زحمت ہوتی ہو، وہ اس طرح کی آزادی سے محروم ہوگا، اور یہیں پر آزادی محدود ہو جاتی ہے۔ یہاں پر بہت سے سوال پیش آتے ہیں۔ پہلا سوال، تم دوسروں کی مزاحمت کرنے کو کن مقولوں سے تعبیر کرتے ہو؟ کیا یہ مزاحمت صرف امور مادی میں ہے یا امور معنوی کو بھی شامل ہوتی ہے؟ کیا لوگوں کے دینی مقدسات کی مخالفت کرنا اور ان کی آزادی کی مخالفت کرنا ہے یا نہیں؟ یورپی لبرال کا نظریہ کہتا ہے کہ آزادیوں کی حد بندی معنوی ادوار کو شامل نہیں ہوتی، اور امور معنوی کی مخالفت آزادی کو محدود نہیں کرتی۔ لہٰذا جب یہ کہا جاتا ہے کہ دین اسلام خدا و پیغمبر اور مقدسات اسلام کی اہانت کرنے والے کو مرتد سمجھتا ہے، مثال کے طور پر اسلام سلمان رشدی کو مقدسات اسلام کی اہانت کرنے کی وجہ سے واجب القتل سمجھتا ہے، تو وہ اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ بیان آزاد ہے، وہ محقق ہے، جو چاہے لکھ سکتا ہے، تم بھی جو چاہو وہ لکھو۔ تو ہمارا ان سے یہ سوال ہے کہ اس کتاب کے مطالب سے دوسروں کے مقدسات کی اہانت ہوتی ہے؟ تو حقیقت میں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ توہین آمیز نہیں ہے۔ کیا آزادی بیان اتنا وسیع ہے کہ ایک شخص دنیا کے اس کونے سے 1 ملیارد سے زیادہ مسلمانوں کی مقدس شخصیت پیغمبر، جن کو مسلمان اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں اور اپنے ہزاروں عزیزوں کو آپ پر فدا کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرے؟ کیا اس کام کو آزادی بیان کہا جاتا ہے؟
اور یہی وہ مطلب ہے جس کو تمام لوگ درک کرتے ہیں۔ کون سی عقل، منطق، استدلال اور شریعت اجازت دیتی ہے کہ ایک انسان دوسرے 1 ملیارد مسلمانوں کی مقدس شخصیت کی شان میں گستاخی کرے؟ اگر حقوق بشر کے اعلان میں آزادی بشر سے یہی چیز مراد ہے تو ہم بغیر کسی چون و چرا کے آرام کے ساتھ ایسے اعلان کو تسلیم نہیں کرتے۔ نمبر 6، یورپ میں آزادی کی حد بندی پر اعتراضات۔ جو افراد اس اعلان کو معتبر سمجھتے ہیں اور اس کا انجیل کی حد تک احترام کرتے ہیں، ان سے ہمارا بنیادی سوال یہ ہے کہ اعلان کیسے معتبر ہوتا ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی عقلی دلیل ہے؟ اس صورت میں تم کو اس پر عقل سے بھی استدلال کرنا چاہیے۔ بڑے آرام سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آزادی قانون سے بلند درجہ رکھتی ہے اور اس کو محدود نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اس کا اعتبار اس وجہ سے ہے کہ ممالک کے نمائندوں نے اس اعلان پر دستخط کر دیے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اعتبار دستخط کا تابع ہے۔ اب جن ممالک نے اس اعلان پر دستخط نہیں کیے ہیں یا کسی شرط کے ماتحت دستخط کیے ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہ بھی بغیر کسی چون و چرا کے اس کی اتباع کر سکتے ہیں؟ ہر معاشرہ ثقافت، مقدس چیزیں اور خاص احکام رکھتا ہے، اور اسی حقوق بشر کے اعلان کے ایک حصے میں آیا ہے کہ ہر شخص اپنا مذہب منتخب کرنے میں آزاد ہے۔ اور جب انسان کسی مذہب کا انتخاب کر لیتا ہے تو اس کو اس کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ کسی مذہب کے منتخب کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف زبان پر جاری کر لیا جائے، بلکہ انسان کو عمل کرنے میں بھی آزادانہ طور پر اپنے مذہب پر عمل کرنا چاہیے۔ اب ہم نے بھی اسلام کو آزادانہ طور پر منتخب کیا ہے۔ اسلام کا بھی فرمان ہے کہ جو شخص بھی اولیاء اسلام کی اہانت کرے گا، اس کی سزا موت ہے۔ یورپی ثقافت کہتی ہے کہ اسلام کا یہ حکم حقوق بشر کے خلاف ہے، انسانوں کے طبعی حقوق کے برخلاف ہے، اس لیے ہر انسان اپنی طبیعت کے اقتضاء کے مطابق جو کچھ چاہے کہنے کا حق رکھتا ہے۔ نتیجے کے طور پر حقوق بشر کے اعلان میں جو یہ 2 مطلب آئے ہیں، یہ ایک دوسرے کے معارض ہیں۔ ہم اپنی پہلی بحث کی طرف پلٹتے ہیں کہ ہر شخص جو چاہے وہ کہنے کا حق رکھتا ہے، اس مطلب پر کون سی دلیل ہے؟ تو تم اپنے ملک میں ہر شخص کو جو کچھ وہ کہنا چاہے اس کی اجازت کیوں نہیں دیتے ہو؟ اگر کوئی شخص تہمت لگاتا ہے تو عدالت میں اس کی کیوں شکایت کرتے ہو؟ اور جب وہ کہتا ہے کہ آزادی بیان ہے اور جو میں نے چاہا وہ کہا ہے، تو کس دلیل کی بنا پر اس سے یہ کہتے ہو کہ اس طرح کی باتیں مت کرو؟ معلوم ہوتا ہے کہ مطلق آزادی بیان نہیں ہے اور بعض مطالب کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اس مطلب کو دنیا کے تمام انسان تسلیم کرتے ہیں کہ مطلق آزادی نہیں ہے، ورنہ انسانیت اور معاشرہ باقی نہ رہتا جس میں کوئی قانون حاکم اور حقوق کی رعایت ہوتی ہے۔ نتیجے کے طور پر کوئی شخص مطلق آزادی کو تسلیم نہیں کرتا، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی حد کہاں تک ہے؟ آزادی بیان کو نمونے کے طور پر بیان کیا گیا اور ہم نے عرض کیا کہ آزادی کو لامحدود نہیں کہہ سکتے، اور ایسا کسی شخص نے بھی نہیں کہا ہے، اور عملی طور پر کوئی مملکت اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتی کہ ہر انسان کا جو دل چاہے وہ بیان کرے اور لکھے، اگرچہ وہ تہمت و افتراء ہی کیوں نہ ہو اور دوسرے لوگوں کی گمراہی کا سبب ہو، قومی امنیت کے برخلاف ہو۔ اگر گفتگو کرنا آزاد ہے تو ہم بھی گفتگو کرتے ہیں، اگر وہ ہم کو اجازت دیں تو ہم بھی ان سے ایک سوال کرتے ہیں اور حقوق بشر کا اعلان لکھنے والوں کی خدمت میں مؤدبانہ زانوئے ادب طے کریں اور ان کے سامنے اپنا سوال بیان کریں۔ ہمارا ان سے سوال یہ ہے کہ کس دلیل کی بنیاد پر انسان آزاد ہے کہ وہ جو چاہے کہے؟ اگر آزادی مطلق ہے تو تم کیوں خود تسلیم نہیں کرتے ہو؟ تہمت لگانے اور افتراء باندھنے اور اہانت کرنے کو کیا تم خود بھی تسلیم کرتے ہو کہ آزادی مطلق ہے؟ نتیجتاً تم نے یہ تسلیم کر لیا کہ آزادی محدود ہے، لیکن وہ کہاں تک محدود ہے؟ جہاں تک تمہارا دل چاہے وہاں تک محدود ہے۔ جب تم یہ کہتے ہو کہ دوسروں کی آزادی کا مزاحم نہیں ہونا چاہیے، تو ہمارا تم سے سوال یہ ہے کہ تم دوسروں کی آزادی کو کس حد تک معتبر سمجھتے ہو؟
کیا آزادی کی حد بندی یہ ہے کہ جہاں تک دوسروں کا جانی، مالی اور ان کی حیثیت کا نقصان نہ ہوتا ہو؟ کیا روح، حیات، معنوی افکار اور ان کی مقدس آرزوؤں پر صدمات وارد ہوتے ہیں؟ وہ ممنوع ہیں یا نہیں؟ اگر ممنوع ہیں تو ہمارا بھی یہی نظریہ ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ آزادی بیان حد بندی رکھتی ہے، مقدس چیزوں کی اہانت نہیں کرنا چاہیے، چونکہ یہ دوسروں کے حق سے تجاوز کرنا ہے۔ یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا، اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں گے۔